الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اس کے الطاف عام ہیں شہدی سب پر، اس کے الطاف عام ہے شہدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی گر تو کسی قابل ہوتا. چمن چمن پھولوں میں بو نہیں، چمن چمن پھولوں میں بو نہیں، اس زندگی کا کیا مزہ مولا جس زندگی میں تو نہیں. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ جل جلالہ نے اپنی رحمتوں سے مالا مال ماہ مبارک رمضان شریف ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور رمضان شریف کی تقریباً نصف ساعتیں ہم سے الوداع ہو چکی ہیں. نصف کے قریب ماہ مبارک ہمارے پاس باقی ہے. نہ جانے کس کو رمضان کی ساری بہاریں نصیب ہوتی ہیں، کون ان سے محروم ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے اور اصول اور ضابطہ رہا ہے، جو اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں. اور جو اللہ جل جلالہ کی ودیعت کی ہوئی عطا کی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، ان سے وہ نعمت چھن بھی جاتی ہے اور اللہ کے ہاں مواخذہ ہوتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اس کی گواہی دے رہی ہے. تو سعادت مند اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان بھائی اور بہنیں جنہوں نے رمضان شریف کی ان قیمتی گھڑیوں کو
اپنی دنیا اور آخرت کے سنوارنے میں صرف کیا ہے۔ یقیناً ہر انسان اپنے اعمال سے بخوبی باخبر ہوتا ہے، تو پھر بھی ہمارے پاس کچھ لمحات ہیں، اگر خدا نخواستہ اعمال میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، تراویح میں کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، کمزوری رہ گئی ہے، آنے والے دنوں میں اگر ہم چاہیں تو اس کا مواخذہ کر سکتے ہیں، اس سے محاسبہ کر کے گزشتہ کمزوریوں کی تلافی کر کے اللہ جل جلالہ کے مقربین بن سکتے ہیں۔ دو نعمتیں اللہ جل جلالہ کی ایسی ہیں، انہیں نعمتیں کہہ لیں یا انہیں اعمال کہہ لیں، جن کی کوئی حد اللہ نے مقرر ہی نہیں کی۔ ہر عبادت کی اللہ نے حد مقرر کی ہے، اوقات مقرر کیے ہیں۔ نماز کو لے لیں، نماز بہت بڑی عبادت ہے ایمان لانے کے بعد، لیکن نماز کے اوقات بھی مقرر ہیں اور ایک حد تک محدود ہے۔ نماز کے اندر جو ہم سبق پڑھتے ہیں وہ بھی ایک حد تک لیمیٹڈ ہے، مقرر ہے۔ فجر ہے، پھر اس کے بعد چھٹی ہے، پھر ظہر ہے، پھر عصر، مغرب، عشاء۔ اسی انداز میں روزہ ہے تو روزے کی بھی ایک حد ہے کہ صبح انتہائی سحر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے اور روزے کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ جو ہی غروب آفتاب ہوگا، اذان مغرب ہوگی، اس کے بعد روزے کی جو حدود تھی، جو اس کی شرائط اور ضابطے تھے، وہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دن کو جو ملکوتی صفات اس کے اندر فرشتوں والی آئی ہوئی تھی، غروب آفتاب کے ساتھ ہی دوبارہ انسان بشری تقاضوں کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک حد ہے۔ زکوٰۃ ہے تو اللہ جل جلالہ نے اس کی بھی ایک حد مقرر کی ہے کہ جو بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو، تو اس میں 40% یعنی 100 میں سے 2.5% ہوتا ہے، 40 کا 1، 40واں حصہ جو ہوتا ہے، 40 میں 1، پھر 40 میں 1، 80 میں 2 اور 100 میں 2.5، جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک لیمٹ ہے۔ اسی انداز میں کوئی بندہ حج کرنا چاہتا ہے تو حج کی بھی ایک لیمٹ، ایک حد ہے۔ تو آپ غور کر کے دیکھیں، ہر عبادت کی ایک حد ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں قرآن نے اس کی حدود مقرر نہیں کی۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز تقوی ہے۔ تقوی کی کوئی حد نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ جل جلالہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ ایک بندہ تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو وہ ایک لمٹ پر رکتا نہیں ہے، وہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے تر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے اس کی زندگی میں مزید تقوی آتا ہے۔ ایک لمٹ نہیں ہے کہ بس یہ عمل کر لیا تو تقوی پورا ہو گیا، اب آگے آپ نہیں جا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ والوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور کرتے بھی ہیں کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، ہم سے فرض نہ چھوٹ جائے، ہم سے واجب نہ چھوٹ جائے، سنت موقدہ میں کمزوری نہ ہو، اور عام لوگ مستحبات کو، نفل کو پڑھے نہ پڑھے، اس میں ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اللہ والے جو ایمان میں آگے بڑھتے ہیں وہ مستحبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وہ نفل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور وہ ہر لمحہ سنت کے نور میں منور کر کے گزارتے ہیں۔ تو تقوی کی کوئی لمٹ اللہ نے مقرر نہیں کی ہے۔ اور ایسی دوسری چیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ تو ذکر کی بھی کوئی لمٹ اللہ نے مقرر نہیں کی ہے کہ بس 100 دفعہ پڑھنے آگے نہیں پڑھنا، 1000 دفعہ پڑھنے آگے نہیں پڑھنا، کوئی لمٹ نہیں ہے۔
جتنا زیادہ ذکر کر سکتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جس کو اللہ سے جتنی محبت ہوگی، اللہ جل جلالہ سے جتنا پیار ہوگا، اللہ جل جلالہ کی جتنی معرفت اس کے دل میں اترے گی، وہ اتنا زیادہ ذاکر ہوگا۔ اللہ والوں کی زندگی کا معمول عجیب ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یکدم غافل سو دم کافر، وہ ایک لمحے کی غفلت بھی برداشت نہیں کرتے، ہر آن ہر گھڑی اللہ جل جلالہ کا دھیان اور یقین ہوتا ہے۔ تو یہ دو بنیادی عبادات ہیں، ایک ذکر اور ایک تقوی، جس کی اللہ جل جلالہ نے کوئی لمٹ نہیں مقرر کی۔ یہ ضرور ترغیب دی ہے کہ ان اعمال کو مزید بڑھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ایسے ڈرو اور ایسا تقوی اختیار کرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو جس انسان میں جتنا خوف ہوتا ہے، خوف خدا، اس کے اندر اتنی خشیت ہوتی ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل کو اللہ نے اتنا بڑا قد کاٹ دیا ہے کہ وہ دو پر کھولیں تو مشرق مغرب چھپ جائے، اور وہ سیدھے کٹ پہ کھڑے ہوں جو اللہ نے انہیں دی ہے، تو 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری پہ پاؤں ہوں تو عرش معلیٰ کو ان کو سر لگتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے جسم دیا ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کئی سو آپ کے پر ہیں، لیکن جو اللہ جل جلالہ کے قریب جاتے ہیں، خوف خدا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ڈرتے ڈرتے ان کا جسم چڑیا کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا چھوٹا سا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت اور شان کیا ہے۔ جس دن انسان کے دل میں جتنا خوف خدا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی عاجزی انکساری ہوتی ہے اور تقوی اس کا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اور ایسے ہی جو اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ 100 دفعہ صبح اور شام استغفار اور کلمہ پڑھ کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ ان کے جسم کا ایک ایک انگ اور ایک ایک ریشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ممکن ہے میری بات بعض لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جن انسانوں کے دل پہ اللہ والوں کی انگوٹھی لگ جاتی ہے، انگوٹھا اور انگلی لگ جاتی ہے، جن کے دلوں کے وہ بند منہ کھلتے ہیں، وہ سو بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کا جسم ذکر اللہ 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 کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے ذکر سے انسانوں کے دلوں کو زینت ملتی ہے۔ اللہ جل جلالہ انوارات سے انسان کو منور کرتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کا ماہ مبارک دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو رمضان ہے یہ پورے سال کا دل ہے۔ اور پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا اگر دل ٹھیک ہو جائے تو انسان کا پورا بدن صحیح استعمال ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اس کی آنکھ ٹھیک دیکھتی ہے، اس کی زبان صحیح بولتی ہے، اس کے کان صحیح سنتے ہیں، اس کے دماغ کے اندر صحیح سوچیں آتی ہیں، اس کے پاؤں کا رخ سیدھی رخ پہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ ہر اچھی چیز کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی انداز میں جس انسان کے سال کا دل رمضان ٹھیک ہو جائے، وہ پورا سال اس کا عبادات، ریاضات اور مجاہدات میں گزرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پورے سال میں وہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا اولها رحمہ، اس کا پہلا مرحلہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ، درمیانی اشرا اس کی مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، اور آخری اشرا جو ہے وہ جہنم سے خلاصی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی عبادت بتائیں کہ جس کا کوئی مثل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم روزہ رکھ لو، روزے کی مثل کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ نے 2 کوالٹیاں رکھی ہیں۔ ایک یہ عبادت بے مثال ہے، بے مثال، اس جیسی مثال نہ نماز میں ملتی ہے، نہ زکوٰۃ میں ملتی ہے، نہ حج عمرے میں ملتی ہے، جو مثال روزے میں ملتی ہے۔
اور دوسری یہ بے ریا عبادت ہے، اس کے اندر ریا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ ہے وہ کلی کر رہا ہے، اب کلی اس کے منہ میں ہے، آدھا پی لے آدھا پھینک دے، سامنے والے کو کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ نہیں کرتا کہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے کہ کھانا پینا نہیں، سخت شدت پیاس نے تڑپا کے رکھ دیا ہے، تنہائی میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اللہ کے علاوہ، لیکن نہیں پیتا۔ یہ ایسی بے ریا عبادت ہے کہ اس سے ایسی پوری عبادت ہے ہی کوئی نہیں، اور ایسی بے مثال عبادت ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار جب سحری کھاتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی ساری مخلوقات ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ مچھلیاں دریاؤں میں، چیونٹیاں بلوں میں، پرندے ہواؤں میں، فرشتے آسمان کی بلندیوں میں، ان کے لیے ہر چیز دعا کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی کوئی اور عبادت نہیں جس کے لیے ساری مخلوقات دعا کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ روزے دار افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کے مقربین فرشتوں میں 8 بڑے خاص فرشتے ہیں۔ ویسے تو 4 فرشتے سب کے سربراہ ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و اسرائیل، اور بڑے بڑے کام ان کے ذمہ ہیں، یہ بہت بڑے ہیں۔ ان کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے وہ 8 بڑے بڑے فرشتے ہیں جنہوں نے اس کائنات کی مخلوقات میں بڑی وزنی چیز کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کا عرش۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وہ 8 ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ وہ 8 فرشتوں کو زمین پہ اتار دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے عرش رکا ہوتا ہے، جس اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان کو بغیر ستون کے روکا ہوا ہے، وہ اتنے بھاری عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی زمین پہ اتر جاتے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں اہل ایمان جو روزے رکھ کے افطاری کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ کتنی عظیم عبادت ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جنت میں 8 دروازے بنائے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے یقال له ریان، جسے ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون۔ فرمایا اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی انسان اس سے روزے کے علاوہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ جل جلالہ قیامت کی سخت پیاس میں ان روزے داروں کو ایسا سیراب کر دیں گے انہیں دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایک دسترخوان لگا ہوگا، حد نگاہ تک لوگ بیٹھے اللہ جل جلالہ کی ضیافت نوش کر رہے ہوں گے، باقی انسانیت حساب کتاب میں مشغول ہے۔ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کے وہ محبوبین بندے ہیں جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ جل جلالہ نے اعلان فرمایا تھا الصوم لی وانا اجزی بہ، یا صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا روزہ میرے لیے اور میں اس کے بدلے میں اس کو مل جاؤں گا۔ تو یہ آج اللہ بدلہ دے رہے ہیں۔ تو جو میں نے عرض کیا کہ روزے جیسی بے مثال کوئی عبادت نہیں، بے ریا کوئی عبادت نہیں ہے۔ انہی روزوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے، ان کے حسن کو مزید چمکانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے 20 دن روزے رکھوائے، عبادات تراویح پڑھوائی، قرآن کی تلاوت ذکر کا اہتمام کرنے کے بعد جب اہل ایمان میں ایمان کی بیس اور بنیاد بن گئی، اب ان کے اندر وہ قوت آ چکی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کو لے سکتے ہیں، اب وہ شب قدر کی انوارات کو اپنے سینوں میں سمو سکتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے آخری عشرے کی آغاز سے ہی اعتکاف کا عظیم عمل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع فرمایا۔ اعتکاف یہ بڑا عجیب عمل ہے، سبحان اللہ۔ کبھی ہم اس کو غور کر کے دیکھیں، اعتکاف میں بیٹھنے والا کیا کرتا ہے؟ اللہ کے در پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دنیاوی ایک دستور ہے، جو بندہ دنیا والوں میں سخی اور غنی مشہور ہو، لوگ اس کے دروازے پہ آتے ہیں، اور اگر دروازہ بند ہو تو آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے بیٹھوں
کہ جو ہی وہ دروازہ کھولے تو پہلی نظر میرے اوپر ملے، اور وہ یقین لے کر آتے ہیں کہ سخی کا دروازہ ہے، یہاں سے ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، یہ کائنات کے سخیوں کے شہنشاہوں کے شہنشاہ کا دروازہ ہے، یہ رب تعالیٰ جل شانہ کا گھر ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوبہ ہم نے ساری نعمتوں سے خیر کثیر سے آپ کو نوازا ہے، کوئی سائل آپ کے دروازے پہ آئے تو اسے جھڑکنا نہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ کائنات کا دروازہ ہے اور اس کا گھر ہے اور اعتکاف بیٹھنے والا خالی ہاتھ لوٹ جائے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری 10 دن اتنی قیمتی ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کے ان لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ذریعے ایک اعتکاف کا عمل شروع فرمایا۔ اعتکاف کیا ہے؟ روزے کے ساتھ ساتھ بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، خاندان سے، کاروباری مصروفیات سے، نوکری کے جنجالوں سے نکل کے خالصتاً للہ اللہ کے لیے اس کے گھر میں بیٹھنا ہے۔ اور جو اعتکاف بیٹھنے والا ہوتا ہے، لازمی بات ہے کہ سارے ہماری طرح تو نہیں ہوتے، بعض لوگ بڑے سخی بھی ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، تیمارداری کے لیے جاتے ہیں اور بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، زندگی کا معمول ہوتا ہے، لوگوں کے دسترخوان لگا کے انہیں افطاریاں کرواتے ہیں، بیواؤں کا، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے انسان کی نفس کو سمجھتے ہوئے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے، پیارے آقا کے الفاظ ہیں، مفہوم آپ کی حدیث ہے کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھے گا 2 فائدے ملیں گے، وہ یعتکف الذنوب، وہ سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ ہم جتنی پابندی کریں، مسجد میں آتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بازار میں گزریں گے گانے کی آواز آ جائے گی، نہ چاہتے ہوئے کسی کی زبان سے گال سن لیں گے، غیبت سن لیں گے، تو یہ وہ 10 دن اتنی قیمتی ہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھے گا ہر گناہ سے اللہ بچا لیں گے۔ اور دوسری بات وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، جتنے وہ زندگی میں اچھے اور نیک اعمال کرتا تھا اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکا، اللہ اس کا ثواب بیٹھے بٹھائے اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فضائل رمضان میں نا حدیث کے بعد ایک جملہ لکھا ہے، بڑا مزے کا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے الطاف عام ہے شاید ہی سب پر، اللہ ہر ایک پہ لطف و کرم فرما رہے ہیں۔ تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا؟ اللہ کو کیا ضد تھی تجھے نہیں چمکایا کہ تجھے وہ طلب دکھانی تھی نا، تم نے محنت تو کرنی تھی۔ تو یہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، ہماری مسلمان بہنیں بھی گھروں میں کریں، مسلمان بھائی بھی مساجد میں کریں۔ فرمایا کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کی لمبائی چوڑائی اتنی جتنی زمین و آسمان کا درمیان کا خلا ہے۔ تو گویا یہ 10 دن اعتکاف کرے گا سنت موقدہ علی الکفایہ، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 30 خندقیں حائل کر دیں گے، اتنا دور ہو جائے گا، یعنی جتنا یہاں سے آسمان تک فاصلہ ہے یہاں سے 30 گنا دور اللہ جہنم سے کر دیں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 نفلی حج اور عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ جل جلالہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھیں۔ اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں اپنے اساتذہ سے سن کے کہ یہ اعتکاف سٹیپ بائی سٹیپ آتا ہے۔ جس طرح پہلے درجے میں 5 ٹائم نماز ہے، فرض ہیں، پھر سنتیں ہیں، واجب ہیں، مستحبات ہیں، ایسی ہی کوشش ہو جس بندے کی 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے وہ کوشش کرے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد اعتکاف کی سنت ادا کرے، تاکہ اسے پتہ ہے کہ مسجد میں آنے جانے کا، بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہے۔ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں عام رواج یہ ہوتا ہے، نوجوان بچیوں میں بھی اور نوجوان دوستوں میں بھی، کہ جو سال پورا نماز بھی نہیں پڑھتے انہیں اعتکاف میں بٹھا دیتے ہیں۔ امن بیچاروں کا دل مسجد میں لگتا نہیں، وہ اپنا وقت گفتوں میں، گپ شپ میں، ناول میں، اخبار میں، اور اس سے بڑی مصیبت ٹچ موبائل میں گزارتے ہیں۔ اور جو ایک ساتھی بیٹھ جاتا ہے مسجد میں، عام مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دوست یار کہتے ہیں چلے یار ٹائم ویسٹ کرنے کا موقع مل گیا، اور کوئی جگہ نہیں ملتی، چلو مسجد میں جا کے گپے لگاتے ہیں۔
اگر یہ 5 ٹائم نمازی ہوتا، پابندی سے آنے والا ہوتا، تو یہ اپنا وقت جوں گپوں میں ضائع نہ کرتا۔ اس لیے مشائخ علماء فرماتے ہیں اعتکاف اس کو بیٹھنا چاہیے جو مسجد کے آداب کو جانتا ہے، جس کو مسجد کی اہمیت کا پتہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں موقع دے، ہم اعتکاف بیٹھیں۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، چند لوگ بھی بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک بندہ بھی نہ بیٹھے تو پورا محلہ اس میں گنہگار ہوتا ہے۔ سب سے افضل اور سب سے بہتر اعتکاف، اللہ توفیق دیں، تو حرم کعبہ میں بیٹھنا چاہیے، بیت اللہ شریف میں، جہاں ہر عمل کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے آقا کریم علیہ السلام کے پہلو میں، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اس میں 50,000 تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ ہے مسجد اقصیٰ کا، اللہ تعالیٰ وہ موقع دیں اور اس کو اللہ آزادی دے قبلہ اول کو، تو وہاں ہر عمل 25,000 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے علاقے کی جامع مسجد کا حق ہے۔ تو اس لیے ایسی انداز میں جو ہماری مسلمان بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ گھر کے اندر ایک کمرہ خاص کریں، ویسے ہی اعتکاف کے لیے نہیں، ویسے ہی ہمارے گھروں میں ایک کمرہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں گھر کی خواتین عبادت کرتی ہیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، وہ ایک ایسا فضائل کی تعلیم کریں، ایمان و یقین کا تذکرہ کریں۔ گھر میں ایک ضرور کمرہ ایسا ہمیں رکھنا چاہیے۔ عام طور پہ ہم ٹی وی لان بناتے ہیں، گپ شپ کی جگہ بناتے ہیں، عبادت کی جگہ نہیں بناتے، بس مصلی رکھا ہوا جدھر دل کرتے ہیں وہاں ٹھہرا کے نو جی۔ کبھی کسی گھر میں جائیں تو نماز کی جگہ خیر ہے جی، جتنا دل کر رہے ہیں پڑھ کے، یہ بات نہیں ہوتی۔ ہمیں ایک جگہ مخصوص رکھنی چاہیے، اور اسی جگہ پہ ہماری مسلمان بہن بیٹیوں کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے بھی اعتکاف بیٹھنا ہے، اعتکاف سے پہلے مسائل کو سیکھیں۔ اعتکاف میں 2 طرح کی ترتیب ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ بعض علاقوں میں لوگ بالکل بات چیت ہی بند کر دیتے ہیں، بالکل خاموشی کا تالا لگا دیتے ہیں اپنے زبان میں، یہ بھی غلط ہے۔ بالکل خاموشی عبادت نہیں ہے کہ کسی سے سیدھی بات بھی نہیں کرنی ہے۔ گھر سے کوئی چیز منگوانی ہے، لکھ کے دیتے ہیں، یہ وقت ضائع نہ ہو، تو لکھنے میں پینسل کاغذ میں وقت ضائع کرتے ہیں، 2 جملہ میں کہہ دیں فلاں چیز چاہیے، تو بالکل خاموشی کا روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور پھر اتنی کھلی گپیں بھی نہیں لگانی چاہیے، درمیانی حدود میں رہے، گپ شپ بھی ضرورت کی ہو، دین سیکھے اور عبادت میں وقت گزارے۔ ہم رمضان کے 20 دن ہم نے کھانے پینے میں سونے میں گزارے ہیں، اب آخری دن جو بھائی جہاں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھے، اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ یہ 10 دن میں اللہ کا مہمان ہوں، میری اللہ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہو چکی ہے، 10 دن میں نے عبادت میں گزارنی ہے۔ سونے کی فرصت نہ کرے، کھانے کی فرصت نہ رکھے، بس کھانا نہیں آیا، بس اوقات اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، یار آدھا گھنٹہ کھانا نہیں آیا، جب فون کرے کھانا نہیں بھیجا نہیں، او بابا اللہ نے اپنے گھر میں بٹھایا، وہ ضرور کھلائے گا، بھوکا نہیں مارے گا۔ اللہ کے خزانے میں کتا خنزیر بھوکا نہیں مرتا، روزے دار کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ ہماری یہ توجہ ادھر ہوتی ہے، ہم وہ وقت تہجد میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، ذکر اذکار میں کریں، جو میرے آپ کے مقدر میں وہ ضرور ملے گا۔ تو ہم مسجد میں بیٹھ کے بس اوقات دل یہاں ہوتا ہے، جسم یہاں ہوتا ہے، دل وہاں جا رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے اس قرآن کی انقلابی تعلیمات کو حاصل کرنے کا ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور 12 میں نے آپ سے عرض کیا ہے، ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ جس بندے میں 3 کوالٹیاں ہوں گی، دین کی جس بات کو بھی کہیں ہو رہی ہے، سب سے پہلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کرے، اس بات کو دل سے تسلیم کرے کہ ہاں یہ دین کی بات ہے، میں نے سننی ہے، دل ہو اس بات کے سننے کا۔ دوسرا، کان بھی ادھر متوجہ کرے اور جسم بھی حاضر باش ہو۔ بس اوقات کان یہاں لگے ہیں، دماغ کہیں اور پھر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ 3 طاقتیں اکٹھی ہوں گی، ہماری جسم بھی اس جگہ حاضر ہے، ہمارے کان بھی متوجہ ہیں اور حاضر باش ہے جسمانی روحانی طور پہ، پھر انقلاب آئے گا، پھر بدلیں گے۔ تو کوشش فرمائیں جن حضرات نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے ضرور بیٹھا کریں، اللہ سے مانگے، یہ فضول عمل نہیں ہے۔ لوگ اس کو فضول بات سمجھتے ہیں، یہ فضول نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے کہ کسی نے نظر مانی ہے اور نظر پوری ہو گئی تو اعتکاف کرنا ہے، یا کسی کا اعتکاف تھا ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، جو رمضان میں بیٹھتے ہیں تو اس کی قضا والا وہ لازم ہوتا ہے۔ دوسرا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ جو رمضان کے آخری 10 دن میں کیا جاتا ہے، اور تیسرا نفل ہے، وہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، اور 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جب بھی مسجد میں آئیں تو
اعتکاف کی نیت سے آ جائیں تو ہمیں پوری مسجد میں بیٹھے ہوئے ساری عبادات کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تقوی میں بڑھنے کی توفیق دیں، ذکر میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو چند دن باقی اللہ نے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔